کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، نبی کے آنے سے پہلے 540 سال تک لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو گاڑ دیا کرتے تھے، نہیں تو پہاڑ پر لے جا کر کے اپنی زندہ بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور بیٹی زمین پر آ کر دم توڑ دیا کرتی تھی، مر جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کے شہزادوں، پیارے مسلمانوں، ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت زمانے کا یہ عالم تھا، اس وقت کا یہ ماحول تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ لگتا تھا، اور جو بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ میلہ میں لے جا کر بیٹی کو بلیدان دے دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے پاس بیٹیاں ہوتی تھی، ماں تو ممتا کی ماری ماں یہ سوچتی تھی، اے اللہ بیٹی کو بچانے والا کب بھیجے گا، اے اللہ بیٹی کو مارنے والا ظالم بھیج دیا ہے، لیکن بیٹی کو بچانے والا کب بھیجے گا۔ پیارے مسلمانوں، یہ بات چلتی رہی، جب بیٹیاں گڑتی، جب بیٹیاں مرتی، جب بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا، جب بیٹیوں کو پہاڑ پر سے چھوڑ دیا جاتا، بیٹیاں چیخے مار کر مر جایا کرتی تھی، گلا کو گھونٹ کر مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کے شہزادوں، پیارے مسلمانوں، بیٹیاں اپنے رب سے کہتی، اللہ سے کہتی، اے اللہ تو مارنے والا باپ کو بھیج دیا ہے، ظالم باپ کو بھیج دیا ہے، لیکن بیٹیوں کو بچانے والا کب بھیجے گا۔ پیارے مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالی آخری نبی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو نبی نے فرمایا، اے دنیا والو، اے لوگوں سنو، اب بیٹیوں کو گاڑا نہیں جائے گا، اب بیٹیوں کو پہاڑ پر لے جا کے چھوڑا نہیں جائے گا، اب زندہ بیٹیوں کو گلا داغ کر مارا نہیں جائے گا، کو بچایا جائے گا، اب بیٹیوں کو پڑھایا جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، ابھی آپ دیکھتے ہو ایک کاپی میں لکھا رہتا ہے، کتاب میں لکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو بچاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، لیکن 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے لوگوں بیٹیوں کو بچایا جائے، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی جائے، بیٹیوں کو پڑھایا جائے۔ اب لوگ اشارہ کر رہے ہیں، اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو لکھاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، لیکن پیارے اب تو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے نبی نے کہا تھا بیٹیوں کو سینے سے لگایا جائے۔ پیارے مسلمانوں، لوگ آگے بڑھے اور کہا کہ بیٹی ہماری ہے، میں زندہ رکھوں یا ماروں، بیٹی میری ہے، زندہ رکھوں یا گاڑ دوں، بیٹی میری ہے، گلا گھونٹ کر مار دوں یا جلا کر مار دوں، بیٹی میری ہے، پہاڑ پر چھوڑ کر زندہ مار دوں، بیٹی میری ہے، میری مرضی۔ پیارے مسلمانوں، لیکن ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا کریم نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اے لوگوں تو مارنے والا ظالم باپ آ گیا ہے، لیکن بیٹیوں کو سینے سے لگانے کے لیے، بیٹیوں کو بچانے کے لیے آمنہ کا لال محمد رسول اللہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، نبی نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تم ظالم ہو، بیٹیوں کو مار دیتے ہو، لیکن سنو، اب بیٹیوں کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ اب بیٹیوں کو بچایا جائے گا، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی جائے گی، اب بیٹیوں کو اچھا شکشا
دیا جائے گا۔ اسلام کے شہزادوں، پیارے مسلمانوں، آقا کریم نے فرمایا کیا بیٹیوں کو اچھا درس دیا جائے؟ اسلام کے شہزادوں، پیارے مسلمانوں، جب نبی نہیں آئے تھے، نبی کے آنے سے پہلے اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا، کسی کا پتی مر جاتا تھا، کسی کا ہسبینڈ مر جاتا تھا، تو اس وقت ہسبینڈ کے چیتا پر، پتی کے چیتا پر بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! ایسا ظالم انسان تھا اس وقت کا کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایسا اس وقت کا دور تھا، ایسا ماحول تھا کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی کو آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے زندہ رہنے کا، اسی کے چیتا پر بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن پیارے مسلمانوں، آقا کریم جب دنیا میں آئے تو نبی نے فرما دیا، نبی نے اعلان کر دیا 25 سال کی عمر میں کہ ان لوگوں سنو، جب بیوہ عورت ہو جائے، اس کا سہارا کوئی نہ بنے، تو جس طرح میں 25 سال کی عمر میں ایک 45 سال کی خدیجہ سے شادی کر رہا ہوں، اگر ایسا ہو جائے، ایسا اگر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو شادی کر کے میری سنت ادا کر لینا۔ سبحان اللہ! شادی کر کے میری سنت کو ادا کر لینا۔ پیارے مسلمانوں، اور آقا کریم کا فرمان ہے کہ جو میری مری ہوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پیارے، اب بتاؤ کہ آقا کریم جو بیوہ ہو جایا کرتی تھی اس کی عزت کیسے کیا جائے؟ جو بچے غریب ہیں، ماں باپ نہیں ہے، کنور ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ نبی نے فرمایا جو یتیم ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور پورے سر کے بال پر ہاتھ پھیر دو، ہاتھ کے نیچے سر کا بال جتنا آئے گا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! پیارے مسلمانوں، بتاؤ کہ آقا کریم کتنا فائدہ لوگوں کو بتا دیے کہ پڑوسیوں سے کیسے بات کی جائے، بڑوں سے کیسے بات کی جائے، بیواؤں سے کیسے بات کی جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے ان کا احترام، ان کی عزت، اس بچے کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، آقا کریم نے بتا دیا۔ اسلام کے شہزادوں، پیارے مسلمانوں، 12ویں شریف کے دن جلوس نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ جلوس نکالنا ہے۔ آج جلوس جب نکالیں گے تو سر پہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو، ہاتھ میں جھنڈا ہو اور کپڑے میں خوشبو ہو، عطر کی خوشبو ہو، اور پیارے زبان پر کلمہ ہو، نبی کی تعریف ہو، ذکر و اذکار ہو، اللہ کی کبریائی ہو۔ پیارے، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تو پیارے مسلمانوں اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جلوس نکل رہا تھا، ربیع الاول شریف کا جلوس نکل رہا تھا، تو یہودی نے دیکھا کہ مسلمان کا جلوس نکل رہا ہے اور مسلمان دھیرے دھیرے نبی کی نعت درود پاک گنگناتے جا رہا ہے، تو یہودی نے دیکھا کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے کچھ برس رہا ہے۔ سبحان اللہ! سفید سفید کپڑے میں کوئی آ رہا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک لگ رہا ہے، کچھ نورانی چہرہ والا آ رہا ہے۔ پیارے، وہ یہودی جب اس حال کو دیکھا اور مسلمانوں کے درود پڑھنے کو دیکھا، نعت نبی گنگنانے کو دیکھا، تو وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عالم صاحب ٹرین سے اتر رہے تھے، اور ایک جوان 18-20 سال کا لڑکا، 18-20 سال کا لڑکا، وہ لڑکا مولانا صاحب کا بیٹ پکڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت آج 12ویں شریف کا دن ہے، آج 12 ربیع النور ہے، سب میلاد کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں،
नारा लगा रहे हैं, झंडा हाथ में लेकर लहरा रहे हैं, आप कोई ऐसी बात मुझे बता दे जो मैं करूं और नबी की रूह खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। जो मैं करूं और नबी खुश हो जाए, नबी की रूह खुश हो जाए, और वो कोई ऐसा काम नबी करते हो जो वो जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, वो वाकया बन जाए। तो प्यारे मुसलमानों, वो आलिम साहब ने कहा कि भाई सुनो, ए जवान सुनो, अभी ट्रेन से कोई ज़ईफ़ा उतरेगी, उसी की गठरी को अपने कांधे पर लेकर उसके घर तक पहुंचा देना, ये नबी की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका की प्यारी सुन्नत है कि ज़ईफ़ा की गठरी को अपने कांधे पर नबी उसके मंजिल तक पहुंचा दिए। सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा बूढ़ी औरत की गठरी को नबी अपने कांधे पर लेकर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिए। अगर ट्रेन से कोई बूढ़ी औरत उतरे तो उसकी गठरी को अपने कांधे पर लेकर उसकी मंजिल तक, उसके मकाम तक पहुंचा देना। वो जवान गया, एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी माँ ट्रेन से उतर रही थी, वो उसकी गठरी पकड़ने लगा, लेने लगा। वो बूढ़ी माँ घबरा गई और कहने लगी, अरे मेरे गठरी क्यों छीन रहा है, मेरी पोटली गठरी क्यों छीन रहा है, चोर के चोरा लेके भागेगा। कहा कि नहीं माँ, उसको दो ना, मैं तुमको वहां तक पहुंचा दूंगा जहाँ तक तू जाना चाहती है, जहाँ तक तू जाना चाहती है। उन्होंने बुढ़िया घबरा गई, वो ज़ईफ़ा माँ घबरा गई, यार बाबू तुम चुराएगा, मेरी गठरी को लेकर भाग जाएगा। उसने कहा, आज मेरे नबी की